آمدید آپ کا تانوی ویژن ملٹی میڈیا میں. آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہم نے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. جی ہاں ناظرین, ڈاکٹرز ایسوسیشن کشمیر کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر نثار الحسن جو فلو ایکسپرٹ بھی ہے. خوش آمدید ہے ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے پروگرام میں. ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحب, جو یہاں پر ایک لاک ڈاؤن, ہم ایک 2-3 مہینے سے ایک لاک ڈاؤن کی پوزیشن میں تھے, اس کے بعد سرکار نے ان لاک فرسٹ جو کیا. پہلے جو کیسز تھے وہ ریشو تھا بہت کم, آج کی ریٹس میں ریشو بہت زیادہ. تو کیسے کیا لگتا ہے کہ آپ کو یہ جو ہے ان لاک کی اس میں کتنی کیا پرابلم رہے گی؟ دیکھیے عادل صاحب, جب پینڈیمک کا آغاز ہوتا ہے اس کے بعد اس کا اینڈ بھی ہوتا ہے, خاتمہ بھی ہوتا ہے. تو کب اور کیسے یہ کووڈ پینڈیمک ختم ہو جائے گا, اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو دیر از اے سائنٹیفک وے آف اینڈنگ. سو سائنٹیفک اینڈنگ تب ہوتا ہے پینڈیمک کا وین دیر ول بی نو کیسز, جب کیسز ختم ہو جائیں گے. اینڈ دیٹ کین ٹیک 1 year, 2 year, 3 year. اینڈ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ 3 سال تک یا سال بھر یا 2 سال تک آپ لوگوں کو لاک ڈاؤن میں رکھیں گے. یہ پاسبل بھی نہیں ہے. تو سائنٹیفک اینڈنگ اگر آپ سوائن فلو کے حوالے سے بھی دیکھو گے, جو 2009 میں جو پینڈیمک آیا تھا وہ 2009 مئی میں آیا. اس کے بعد 2010 اگست میں WHO نے ڈکلیئر کیا that the pandemic is over now because there were no cases there. اور جو ہماری پاسٹ ایکسپیرینس ہے باقی کورونا وائرس کے حوالے سے, مرض تھی یا سارس آؤٹ بریک تھا, that took around 1 year, 2 year, 3 year for the scientific ending. لیکن سائنٹیفک اینڈنگ کا یہ ہے کہ جب تک آپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے, اٹ کین ٹیک 1 year, اٹ کین ٹیک 2 years. تو یہ ایک بہت زیادہ, اٹس اے لانگ پیریڈ. یو کین ناٹ کیپ پیپل انڈر لاک ڈاؤن فار ایئرس ٹوگیدر. اسی لیے دوسرا ایک اینڈنگ ہو جاتا ہے پینڈیمک کا, دیٹ از کالڈ ایز سوشل اینڈنگ. سوشل اینڈنگ کیا ہوتا ہے؟ سوشل اینڈنگ جب لوگوں کو لاک ڈاؤن میں رکھا جاتا ہے فار منتھس ٹوگیدر, دے گیٹ فرسٹریٹڈ, they get exhausted, and then comes their economy because they don't have any money to eat, and the governments also, because they are under tremendous pressure, they want economic activities to go. So then they decide what to do, because people come out on their own for want of out of the frustration, because people don't have food, there are daily wagers, there are laborers, as happened throughout India and even our place also. کشمیر کے حوالے سے بھی مجھے لگتا ہے people were exhausted, people were frustrated. لوگوں کے پاس اب کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. لوگوں کے اسپیشلی the labor class, ٹھیک ہے, ملازموں وغیرہ کو پیسہ تو جاری ہوتا تھا, but governments also were basically under tremendous stress that we have to see to it کہ کیسے. اور جب یہ سوشل اینڈنگ ہوتی ہے, یہ پریمیچور اینڈنگ ہوتی ہے. دیٹ مینس پریمیچور اینڈنگ مینس کہ آپ نے جو پہلا سوال پوچھا کہ جب یہاں پہ کیسز بہت کم تھے انیشلی, تب سرکار نے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا, اور جب کیسز بڑھنے شروع ہو گئے تب سرکار نے ایز آؤٹ ریسٹرکشنز کی. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ یہ از اٹ سائنٹیفکلی کریکٹ, آئی وڈ سے نو, اٹ از ناٹ سائنٹیفکلی کریکٹ. کیونکہ آپ تبھی یہ ایز آؤٹ ریسٹرکشنز کر سکتے ہو جب آپ کے کیسز کم ہو رہے ہوں گے. وین دا کیسز ول بی ڈکلائننگ, دیٹ ٹائم یو ہیو جسٹیفیکیشن کہ آپ لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کرو, آپ ریسٹرکشنز کو ایز آؤٹ کرو, آپ لوگوں کو بولو باہر نکلنے کے لیے. مگر اگر کیسز بڑھ رہے ہوں گے اینڈ دیٹ ٹائم ٹو ایز آؤٹ دا ریسٹرکشنز از ناٹ وائز. مگر یہ کیسز جو ہیں یہ کیسے بڑھ گئے؟ I think there was a wrong decision, کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی کشمیریز باہر تھے, چاہے باقی ملکوں میں یا باقی ریاستوں میں, یا تو ان کو پہلے لانا تھا جب
with the advent of the outbreak, یا اگر اس وقت ان کو لانا means to invite trouble for the population. ان کا جو غلط ٹائمنگ تھا لانے کا, اس کی وجہ سے یہاں پہ کیسز بڑھ گئے جو باقی ملکوں سے یا باقی ریاستوں سے, کیونکہ بائی دس ٹائم دے ہیڈ آلریڈی گاٹ انفیکٹڈ. اور کشمیر کے حوالے سے ابھی تک بہت کنٹرول تھا جب تک یہ ٹراولرز باہر تھے, جب تک نہیں تھے یہاں پہ. جب ٹراولرز کو ایک دم ان ٹائملی لایا گیا, اس کی وجہ سے یہاں پہ کیسز بڑھ گئے. اور جب کیسز بڑھ رہے ہوں گے, when the cases will be increasing in a community, that time you cannot ease out the restrictions. This was a wrong decision. جب آپ کے کیسز کم ہو جائیں گے, yes, that time you can decide کہ you can ease out the restrictions in a phased manner. لیکن اب بہرحال we have eased out the restrictions, people have come out. لوگ سمجھتے ہیں شاید کچھ نہیں ہے, یہ شاید جو آپ مجھے پہلے بھی بول رہے تھے. اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. دس از اے ڈبل ایجڈ سورڈ. جب پریمیچورلی لوگ نکلیں گے, کیسز آر رائزنگ, اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم نے دیکھا ابھی تک کہ یہ جو وائرس ہے ہماری کمیونٹی میں اٹ بیہیوز مائلڈلی, بہت مائلڈلی, ایکسیپٹ جو بھی ابھی تک ڈیتھس ہو گئی ہیں, دے ہیڈ انڈرلائنگ میڈیکل کنڈیشنز. باقی جتنے بھی یہاں پہ انفیکٹڈ لوگ ہیں, those who are young, immunocompetent, in them it behaved very mildly. They did not have even symptoms. They were not having symptoms also. But جن کو بھی symptoms تھی, بہت ہلکا پھلکا زکام تھا باقی, and they recovered on their own, خود ٹھیک ہو گئے. اس میں یہ ہے جب population نکلتی ہے, we hope as experts کہ that they will get infected. Or when they will get infected, they will get antibodies and they will get immune. This is one way. Once a huge number of population gets infected, they get immune, then we believe that this huge number of population will give cross immunity to the other population also. کیونکہ اس لاک ڈاؤن جب ان لاک کیا, بٹ ویری امپورٹنٹ جو کنڈیشن تھی کہ بزرگوں کو اور دوز ہو ہیو انڈرلائنگ میڈیکل کنڈیشنز, ان کو ابھی گھر میں ہی رکھو, باقی لوگ نکلو. بیکاز اگر آپ نکلو گے یو ول گیٹ انفیکٹڈ, اینڈ ارلیئر دا بیٹر. آپ کو انفیکشن ہو جائے گی, اس کے بعد اینٹی باڈیز آ جائیں گے, آپ امیون ہو جاؤ گے, اینڈ دین if a large number of population will get immune, they will give herd immunity, you will acquire an herd immunity. اس کی وجہ سے باقی لوگ جو جن کو immunity نہیں آئی ہوگی, they will also get cross immunity, as a result of which virus خود بخود جائے گا, it will not find any host. یہ ایک پہلو ہے اس جو ان لاک ہو گیا وداؤٹ. کیونکہ اگر آپ نے ICMR کی اسٹڈی دیکھی ہوگی جو پلوامہ میں, کہ کتنے لوگ ہمارے کشمیر میں امیون ہو گئے ہیں ابھی تک. دیکھو امیون کیسے ہو جائیں گے, امیون دے ول ناٹ بی امیون, کیونکہ جب آپ نے ان کو گھر میں رکھا, سو ابھی تک میجورٹی آف دا پاپولیشنز وائر انڈورز ایٹ ہوم, تو ابھی تک وہ امیون نہیں تھے. So once they will come out, they will get infected. گھروں میں because they avoided infection. So ICMR نے ایک اسٹڈی یہاں پہ کی, پلوامہ ڈسٹرکٹ کو ریپرزنٹیٹیو سیمپل, اس نے صرف دیکھا کہ یہاں پہ صرف 2% پاپولیشن امیون ہے. دیٹ مینس میں نے ایک اسٹیٹمنٹ اس کے حوالے سے بھی دیا تھا, 98% پاپولیشن از سسپٹیبل فار دا انفیکشن. اٹس اے ہیوج لاٹ آف ایتھک. کس فیز میں چل رہے ہیں, یہ فیز 1 ہے کہ فیز 2 ہے جو ویو ہے اس کی؟ کیونکہ آج کی جو WHO کی ہے وہ بول رہے تھے کہ اس کی جو ویو ہے وہ بڑی خطرناک ہے آنے والے دنوں میں. ایوری لائف از پریشیس. اگر ایک بھی جان جائے گی تو اٹس somebody's lone bread earner, کسی کا باپ ہوتا ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اسٹیٹسٹکلی آپ دیکھو گے کہ ابھی تک 70 لوگ مر گئے ہیں. اگر ایک بھی جان اس وائرس کی وجہ سے جائے گی, دیٹ از somebody's father, somebody's husband, somebody's lone bread earner for the family. So even one death should alarm everybody. That is why یہ جو scientific bodies ہیں نا, because they value lives. یہ نہیں ہے کچھ لوگ مر گئے, کچھ لوگ مینس کیا, یہ میرا باپ بھی ہو سکتا ہے. سو WHO نے جو بولا ہے وہ بہت صحیح بولا ہے, کیونکہ جب all over the world people are easing out the restrictions, many people are susceptible, so there is a chance there will be resurgence. اگر آپ نے دیکھا ہوگا ایران میں
There is a second wave. आपने चाइना में भी there is a resurgence of the cases. That is why they don't want that nations should take a chance. That at no point of time they should relax. So that is why WHO نے یہ بولا ہے we are basically in a very dangerous phase. We are. ہم نے ایز آؤٹ کیا restrictions. Most of the people are susceptible. They are not infected as yet. We don't know how it will behave. We may have a second wave which will be more dangerous. So that is why we are in a very critical phase. This is a very critical. اگر ہم نکل گئے اس سے نکل گئے. اور دوسرا یہ بھی ہے اگر کسی کو امیونٹی بھی آ گئی it will not last for a long time. اسی لیے ویکسین کیوں ضروری ہوتا ہے ان پینڈیمکس میں کہ ارلی دا بیٹر. انفارچونیٹلی اٹ از ناٹ اسٹل کمنگ اینڈ اٹس فار اوے. اس کی جو دوائی ہے یا ویکسین ہے اس پہ کافی ساری ریسرچ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے ٹائم میں ہو سکتا ہے تاکہ ایک لوگوں میں ایک بڑا ریلیف ہے؟ ایک دنیا میں بھی پریشان ہے, ساری گورنمنٹ ہی پریشان ہے. آپ کو کتنا ٹائم دکھتا ہے کہ اس میں؟ دیکھو ویکسین کی بات آپ نے کی, ویکسین از ناٹ کمنگ. ویکسین ابھی نہیں آئے گا. اس میں اس کورونا وائرس کے حوالے سے میں بولوں گا اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ وائرس ٹو ہیو اے ویکسین. ٹھیک ہے, انیشیل ناؤ اینیمل ٹرائلز آر انکریجنگ, ایون سم ہیومن ٹرائلس, مگر دا افیکٹونیس از آلویز اے پرابلم کہ وی مے ہیو این افیکٹو ویکسین, وی مے ناٹ ہیو این افیکٹو ویکسین. اسی لیے this جو یہ ease out restrictions, we cannot wait for the vaccine. It may not come at all. It may come after 1 year. You cannot wait for 1 year. So you have to try to have means to develop a natural immunity. That is by way of coming out and getting infected. That is the only way. اب آپ ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہو کہ اس میں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی, کیونکہ ابھی تک there is absolutely کوئی ڈرگ ایسا نہیں ہے which is an spot on treatment. مطلب آپ نے پہلے دیکھا ہوگا, پہلے ہائیڈروکسی کلوروکوئن آ گیا, وہ کچھ دیر رہا, اس کے بعد لارجر اسٹڈی کیم کہ اٹ کوشچن دا افیکٹونیس آف ہائیڈروکسی کلوروکوئن, اٹ واز ابینڈنڈ ایز اے ٹریٹمنٹ. اب کچھ اور دوائیاں آ گئی ہیں, فار ایگزامپل ریمڈیسیویر ہیز کم. ریمڈیسیویر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر آپ کی انفیکشن 10 دن یا آپ کی سمٹمز 10 دن تک رہیں گے, ریمڈیسیویر اگر آپ کھاؤ گے تو وہ it will be cut down by 5 days. لیکن ایک اور حال ہی میں ایک دوائی آ گئی ہے which is an old drug, dexamethasone کے نام سے, steroid, that has been proved in a large study that it is life saving. کہ اگر کوئی سیویئر بیمار ہے کووڈ کے حوالے سے, اس کو ڈیکسامتھاسون دے دو, it is life saving in them. So it has an encouraging result. کس ڈیزیز میں پہلے لگتی تھی؟ وہ کافی ڈیزیزز میں ہم دیتے تھے, مطلب چاہے بون ڈیزیزز ہو, CNS ڈیزیزز ہو, کافی ڈیزیزز میں ہم دیتے ہیں. اینڈ اٹس اے لائف سے, یا کسی کو الرجی ہو, کسی کو سیویئر الرجی ہو, لائف تھریٹننگ الرجی ہو, اس میں بھی دیتے تھے ہم. اور کافی اگر کسی کو CNS ٹیوبرکلوسس ہو یا بون ٹیوبرکلوسس ہو, اس میں بھی دیتے تھے ہم. اٹس اے ویری اولڈ ڈرگ اینڈ اے ٹریڈیشنل, بٹ لیکن ریسرچ جو ہے یونائٹیڈ کنگڈم میں آ گئی, اس حوالے سے میں بولوں گا کہ دس از دا فرسٹ ڈرگ وچ ہیز بین پرووڈ ٹو بی لائف سے. اس سے پہلے لائف سیونگ پلازما تھراپی آ گئی جو ایکسپیریمنٹل ہم دیتے ہیں وتھ سکسیس. مگر یہ آپ کی وسادت سے میں لوگوں کو یہ بولنا چاہتا ہوں, اسپیشلی دا ڈاکٹرس ہو ڈیل ود دیز پیشنٹس, کہ اٹس ناٹ اے مسٹ. جو اسٹڈی فار ایگزامپل امریکہ میں ہوگی, جو اسٹڈی یورپ میں ہوگی, جو اسٹڈی چائنا میں ہوگی, وہ ضروری نہیں ہے جیسے وہ ڈرگ وہاں پہ اس نے بیہیو کیا, ٹھیک کیا, یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پیشنٹس کو بھی ٹھیک کرے گا. سو وی ہیو ٹو آلسو بی انوویٹو, کریٹو, کہ ہم اپنے حساب سے یہاں پہ دیز ڈرگس آن ایکسپیریمنٹل بیسس شروع کریں, کلینکل ٹرائلس شروع کریں, اور پھر ریزلٹس دیکھیں ہمارے پیشنٹس میں کیسے, سیویئر پیشنٹس میں یہ کیسے آ گیا, ڈڈ اٹ سیو اینی لائف, اور ہاؤ ڈز اٹ بہیو ان آور. دیٹ مینس اگر آپ کوئی دوائی کوئی ٹیسٹ کرتے ہو دوائی کا انگریز پہ, it may behave differently, that may not apply to our subset of population. اسی لیے we have to have develop our own research, we have to do clinical trials first on these drugs on our own patients, and then derive a conclusion کہ یہ دوائیاں ہمارے پیشنٹس میں کیسے. جو باقی جو پیشنٹ ان کو ہم نے چھوڑ دیا, ان کے حال پہ چھوڑ دیا,
تو کیا وجہ ہے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے, چاہے بچے کو نارمل جو بھی بیماری ہے, چاہے پریگنسی لڑی ہو یا جو سی پیشنٹس ہو, جو کڈنی فیلئر پیشنٹ ہو, ان کو ہم نے پاس پوچھ ڈال دیا. ان کے لیے بھی ساتھ ساتھ او پی ڈیز یا وغیرہ جو بھی ہے, جو فیسلٹی ہے وہ بھی چلے ہر ڈسٹرکٹ اور ہر ہاسپٹل میں, چاہے پی ایچ سی لے لو آپ, چاہے این ٹی پی ایس سی لے لو, چاہے گورنمنٹ میڈیکل کالج, جو بھی ہے ہوتا ہے وہاں پر زیادہ کورونا وائرس. باقی تو ڈیزیز ہے, اس کے علاوہ تو بہت ساری ڈیزیز ہے. لوگ تو کورونا وائرس تو پرسوں سے آ گیا, اس کے بغیر بھی لوگ مرتے ہیں. بدقسمتی سے دیکھو, جب بھی پینڈمک آتا ہے, پینڈمک یو کی ناٹ سے ہیکک کرول کھنت تمہ سات کی آب خاطر تمہ سات نار اس لوگمت. پینڈمک یہ مثال کہ پینڈمک پریپریشن ہیز ٹو بی ان ایڈوانس. یہ امے سات کریں آسان کہ یہ years before کریں, and you have to always foresee that pandemic is coming. I am telling you آپ کی وسادت سے, it's a matter of time. H5N1 bird flu یس ون birds منز یم نا یس نا animal منز ون confined with some outbreaks here and there. It's a matter of time. It is coming as a pandemic. It's coming as a pandemic, and if that will come, it's a very lethal virus. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہیلتھ اتھارٹیز ایٹ دا نیشنل لیول, ایٹ دا لوکل لیول, دے ہیو ٹو پریپیئر ان ایڈوانس. دیٹ مینس وی آر لکی کہ یہ جو کورونا وائرس تھا بالکل عام زکام وائرس سے بہت زیادہ نہ تھا. وی آر لکی کہ یہ بہت معمولی وائرس تھا, اس نے کچھ نہیں کیا. تبھی لوگوں کو شاید پریشانی لگتی ہے, کانسپائریسی لگتی ہے, ان کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے. وائرس ہے اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو اسٹے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں سوائن فلو کے حوالے سے پینڈیمک گیا, لیکن دا وائرس اسٹیٹ اینڈ اٹ از کمنگ ایوری ایئر ان دا ونٹر ود آؤٹ بریکس. سو یہ کورونا وائرس بھی اب رہے گا یہاں پہ ایز اے سیزنل وائرس. میرا یہ ماننا ہے کہ پینڈیمک کے حوالے سے ہم کو ایڈوانس پریپریشن کرنی ہوتی ہے. ہاسپٹل بیڈ سپریٹ رکھنے ہوتے ہیں فار دیز. If at all the magnitude of the patients will increase, ventilators الگ رکھنے ہوتے ہیں, hospitals الگ. ٹھیک ہے, اگر آپ اس میگنیچیوڈ پہ جائے گا کہ پیشنٹس بہت سارے ہاسپٹلائز کے, اس وقت any system will fall short, and then you have to basically transfer lot of community halls into the hospitals اور جتنے بھی باقی فیسلٹیز ہیں that will. But اس میگنیچیوڈ تک تو یہ وائرس نہیں تھا. We should prepare in advance. We should keep separate things. At the same time, we should understand کہ non-COVID جو problems ہیں وہ سفر نہیں ہونی چاہیے. That means مجھے لگتا ہے اس کووڈ میں زیادہ تر non-COVID لوگ گھروں میں مر گئے. میں نے دیکھا یہاں پہ ہارٹ اٹیکس اگر مہینے میں 100 آتے تھے, اب 1 بھی نہیں آتا تھا, 2 بھی نہیں آتے تھے. وہ یا تو گھر میں مارے جاتے, کہاں گئے, یا تو مر گئے. وہ اسٹروکس 100 کی تعداد میں ایک مہینے میں آتا تھا. ان کووڈ میں کوئی بھی نہیں آ گیا, یا تو وہ وہاں پہ مر گئے ہیں یا موربڈ ہو گئے ہیں وہاں پہ, یا آ گئی, کیونکہ ہسپتال تو آتے ہی نہیں تھے. اور ان حالات میں اگر ایمرجنسی پیشنٹ بھی نہیں آئے گا, دیٹ مینس دیر از اے پرابلم. We have not been able to communicate properly to people. No, you have to come. We should not instill a fear among people. اگر پینڈیمک ہوتا ہے we should not instill کہ یہاں لوگ فیئر سے, خوف و ہراساں سے زیادہ مارے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کاٹنا چاہوں گا یہاں پر بہت سے جو ایسے کیسز ہیں ڈاکٹروں نے منع کیا پیشنٹوں کو دینے, جو سیویئر کے کریٹیکل پیشنٹ تھے, جو کریٹیکل حالات میں تھے, ان کو ٹچ کرنے سے بھی ڈاکٹروں نے گریز کر دیا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ان کا بیہیویئر یہ اچھا ہے, یہ ڈاکٹر کو شعبہ دیتا ہے؟ دیکھو میں نے پہلے بول دیا ہے, کیونکہ لوگوں میں کافی امید ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس, اگر وہ ڈاکٹر سنے گا خالی اس کی بات وہ 50% ٹھیک ہو جائے گا. دیکھو ڈاکٹری پروفیشن کیا ہے, ڈاکٹری پروفیشن از ناٹ اباؤٹ کمپیٹنس کہ کوئی کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہے وہی ڈاکٹری صرف کمپیٹنس نہیں ہے. No matter how competent you are, if you're not a caring doctor, if you don't have empathy, if you don't have affection for the patient, if you are not kind to the patient, you are not a good doctor. اور مجھے لگتا ہے اس حوالے سے یہاں پہ بہت کمی ہے کہ ڈاکٹرز are not empathetic, they are not kind to patients, they are not involved in the patients. The reason for that is
maybe they are arrogant also. That is why آپ دیکھتے ہو کہ they don't listen to the patients. اسی وجہ سے ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہو there are a lot of medical conflicts. بہت سارے medical conflicts اسی لیے ہیں because doctors don't talk to the patients properly. They don't listen to them. The patients are not treated with dignity, with honor. اسی لیے اس اگر ان میں یہ پڑھایا جاتا میڈیکل ایتھکس ڈیورنگ MBBS کے دوران، ان کو یہ بتایا جاتا کہ میڈیکل ایتھکس کیا ہے، کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہوتا پیشنٹس کے ساتھ، مے بی they would have been a different doctors as we see outside. اگر آپ دیکھو گے لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں but doctors are very good. Their behavior is good, their attitude is good. یہاں پہ کمپیٹنس کی کمی نہیں ہے کشمیر میں. یہاں پہ اگر کمی ہے کشمیر میں ایٹیچیوڈ کی، ڈاکٹروں کی بیہیویئر کی، جو بہت ایروگنٹ ہے. موسٹ آف دا ڈاکٹرس آر ایروگنٹ. آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا میسج رہے گی؟ میری یہ میسج ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹرس کو بیسیکلی جب تک نہ آپ کائنڈ رہو گے، جب تک نہ آپ اس پروفیشن کو سمجھو گے، یہ پروفیشن درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان. مجھے لگتا ہے شاید جس نے بھی یہ بتایا ہوگا اس نے ڈاکٹر کو دیکھا ہوگا ٹریٹ کرتے ہوئے. یہ ایک عظیم پروفیشن ہے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے ڈاکٹر بننا. یہ ڈاکٹری پروفیشن ہر ایک کے لیے نہیں ہے. مجھے لگتا ہے میں میسیج دینا چاہتا ہوں یہاں کے ڈاکٹروں کو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیہیویئر ٹھیک نہیں کر سکتے ہو پیشنٹس کے ساتھ، ایٹیچیوڈ نہیں کر سکتے، خیر بات کر دو اس پروفیشن کو. ڈونٹ برنگ ڈس ریپیوٹ ٹو دا ہول پروفیشن. یہ پروفیشن پاک ہے، یہ پوتر ہے. اس میں ہم کو اچھے لوگ چاہیے تاکہ بیمار جو ہے ہسپتال میں مطمئن ہو جائیں، سیٹسفائی ہوں گے. لیکن ابھی جو حال ہے، پیشنٹس گو ٹو دا ہاسپٹل، دے لیو ڈسسیٹسفائڈ ود دا ایٹیچیوڈ اینڈ بیہیویئر آف دا ڈاکٹرس. اینڈ یہاں تک کہ لوگ جانا بھی نہیں چاہتے ہیں ہسپتالوں میں. آپ جو یہ مسٹرسٹ کریٹ ہو گیا ہے، اٹ از بیکاز آف دا ایٹیچیوڈ اینڈ دا بیہیویئر آف دا ڈاکٹرس، موسٹ آف دا ڈاکٹرس. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر جس کووڈ میں بھی میں نے بہت ساری شکایتیں دیکھی کہ لوگوں کو ٹچ نہیں کیا جاتا ہے، لوگوں کو دیکھا نہیں جاتا ہے، کہ کووڈ کا بہانہ لے کے نہیں جی یہاں پہ یہ خطرہ ہے، اس لیے بھی اس ڈیزائن سے بھی تاکہ ہسپتالوں میں نہیں. یہی ڈاکٹرز پرائیویٹ کلینکس میں دیکھتے ہیں لیکن ہسپتالوں میں نہیں دیکھتے ہیں. اس ڈیولپ پریکٹس یہ ہسپتالوں میں ایک موٹی موٹی رقمیں لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، بڑی بڑی رقمیں ان کو دی جاتی ہیں. اسی ہسپتال سے ان کو رتبہ ملتا ہے، عزت ملتی ہے، اور پرائیویٹ پریکٹس بھی ملتی ہے اسی سے. اور یہیں پہ یہ شاید کافی پینے آتے ہیں ہسپتالوں میں تاکہ یہ فریش رہیں اپنے پرائیویٹ کلینکس کے لیے. اور یہ میں آپ کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ایٹیچیوڈ ہے یہاں پہ ڈاکٹروں کو، وہ یہ ڈاکٹری پروفیشن میں مشورہ دیتا ہوں ایسے ڈاکٹروں کو وہ چھوڑنا چاہیے یہ پروفیشن، تاکہ اور لوگ جو بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں، جو جاب لیس ہیں بیچارے، they will come in and we will have a different atmosphere. چلو جاتے جاتے آپ سے ایک میسیج دینا چاہیں گے جو آپ ہمارے جو ناظرین ہیں، کہ کیسے ہم اب اس جو پینڈیمک ہے، ہمیں ابھی نہیں پتہ ہے کتنے 2 سال 3 سال یا فارور بھی رہ سکتا ہے، ابھی نہیں پتہ ہے، کیا میسیج رہے گی آپ کی؟ دیکھو یہ وائرس جو ہے یہ رہے گا، اٹ از گوئنگ ٹو اسٹے، یہ رہے گا. جو ہمارا یہ بیسک پرسنل ہائیجین ہے وہ ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے، ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. صفائی تو ایمان ہے، یہ تو ایمان ہے ایک مسلمان کے لیے. اگر آپ کو ہاتھ دھونے کی بات ہے، مسلمان کو ویسے بھی دھونا چاہیے ہاتھ. اگر آپ کھانسنے کی بات ہے کہ کف ایٹیکیٹس کیسے کھانسا جاتا ہے کہ کسی پہ کھانسو مت، وہ تو مسلمان کی بیسیکلی پہچان ہے. یہ چیزیں آپ کو جو یہ بیسک پرسنل ہائیجین ہے یہ ہر ایک انسان میں ایسے بھی ہونا چاہیے. ان جو اب یہ پینڈیمک کے حوالے سے یہ جو بیماریاں ہیں اسی سے پھیلتی ہیں. اگر آپ پرسنل ہائیجین نہیں مینٹین کرو گے، کف ایٹیکیٹس نہیں کرو گے، یا ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ ابھی بھی پیپل شوڈ اوائڈ کراؤڈس گیدرنگس، تاکہ لیٹ اس سی جب تک لوگ امیون ہو جائیں اس کے بعد وی آر ہیئر ٹو گیو گائیڈ لائنز. ایٹ دیٹ ٹائم ویل ٹیل دیم ناؤ یو کین ریلیکس بیکاز موسٹ آف دا پاپولیشن از امیون. Because we are taking up immune testing in the general population, جب ہم کو وہ اسٹڈی بیسکلی نکل کے آئے گی, we can tell people now they are immune, they can relax.
But till then, they have to take precautions. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر نثار الحسن جنہوں نے اپنی مفید مشوروں سے لوگوں کو بتایا کہ کیسے ہم اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. تو تب تک دیجیے کوئی اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے شمارے میں آپ کے ساتھ ایک نئی پرسنالٹی اور نئی شخصیت کو روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.